السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج الحمدللہ کتاب الصیام کے جتنے ابواب تھے وہ گزشتہ کل یعنی تکمیل ہو چکے ہیں۔ آج کتاب الجہاد کا آغاز کیا جائے گا، اور یہ بہت اہم ترین باب اس حیثیت سے بھی ہے کہ عموماً مدارس اسلامیہ میں جو تعلیم کا نصاب ہے وہ طہارت، نماز، نکاح، طلاق اور زیادہ سے زیادہ اس میں حج کے ابواب پڑھائے جاتے ہیں۔ یعنی درس نظامی کا جو پورا نصاب ہے اس میں بالعموم جہاد کے ابواب شامل درس نہیں ہیں، تو یہ بہت ایک خلا ہے۔ اب ہمارے بزرگوں کا کیا مقصد رہا ہوگا؟ یقیناً ان کا مقصد کوئی نیک مقصد ہوگا جس سے انہوں نے کتاب الجہاد کو بالعموم جو ہے شامل درس نہیں کیا ہے، لیکن یہ ضروری بھی اس لیے ہے تاکہ قوم کو اور امت کو جو ہے جہاد کے بارے میں مسائل معلوم ہونا چاہیے اور اس کی ترغیب بھی ہونا چاہیے۔ اب محدثین نے اپنی محنتوں سے جو ہے اس عنوان کے متعلق احادیث کو جمع کیا ہے، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ آنے والی امت تک جو ہے یہ حضور کے اقوال پہنچتے رہیں اور امت ہر دور میں ان اقوال سے جو ہے استفادہ کرتی رہے۔ صاحب کتاب امام ابو داؤد نے کتاب الجہاد کو باضابطہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس کی مختلف صورتوں کو اور مختلف ابواب کے تحت اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ آج ہم جو ہے کتاب الجہاد سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب الجہاد کا جو پہلا باب صاحب کتاب نے ترتیب دیا ہے وہ باب ما جاء فی الہجرتی و سکن البدوی۔ یہ باب ہجرت اور صحرا نوردی یعنی صحرا میں خلوت نشینی کے بارے میں ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ آغاز تو کیا گیا کتاب الجہاد کا، لیکن اس میں ہجرت کا مضمون لانے کی کیا حکمت رہی ہوں گی؟ تو اس سلسلے میں جو ہے اس کی وضاحت یہ کی جاتی ہے کہ جہاد میں بھی انسان جو ہے اصل مقصد جہاد ہے، اور جہاد کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ہجرت سے ہوتا ہے۔ یعنی انسان کو اگر قتال کے لیے ایک مسلمانوں کا لشکر نکلا تو ظاہر سی بات ہے کہ عموماً انہیں اپنے وطن کو چھوڑنا پڑتا ہے، تو چونکہ ہجرت یہ جہاد کا مقدمہ ہے، جہاد سے پہلے یہ صورتحال پیش آتی ہے، لہٰذا اسی مناسبت سے اس کو جو ہے یہاں ذکر کر دیا گیا۔ باب ما جاء فی الہجرتی و سکن البدوی، ہجرت اور بدو یعنی صحرا میں رہنے یا قیام پذیر ہونے کا باب۔ حدیث نمبر 2487۔ پہلے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جہاد کے مباحث کا انشاءاللہ آغاز کیا جائے گا تاکہ سبق کا آغاز حدیث کے ذریعے ہو جائے۔ حدثنا حدیث نمبر 2477۔ حدثنا مؤمل بن الفصلی حدثنا الولید یعنی ابن مسلم عن الاوزاعی عن الزہری عن عطاء بن یزید عن ابی سعید الخدری ان اعرابیا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ایک اعرابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے حضور سے ہجرت کے بارے میں پوچھا۔ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الہجرت فقال، تو حضور نے فرمایا ویحک، تمہارا بھلا ہو، ان شأن الہجرت شدید، ہجرت کا معاملہ بہت سخت ہے۔ یعنی اپنے جو ہے مال و جائیداد اور جو ہے گھر بار کو چھوڑنا یہ بہت ہی مشکل ترین کام ہے۔ فہل لک من ابل، آپ نے ان سے پوچھا اس عربی سے کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ قال فہل لک فہل تؤدی صدقتها، کیا تم اونٹوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں۔ حضور نے ارشاد فرمایا فعمل من وراء البحار، پس تم سمندروں کے پار جو چاہو عمل کرو۔ یہ ایک محاورہ ہے دراصل، جیسے ہم اپنی زبان میں اردو میں بولتے ہیں کہ بھئی کوئی شخص اگر بہت دور سے آیا ہو تو کہتے ہیں ہم 7 سمندر پار سے آیا ہے، حالانکہ درمیان میں وہاں 7 سمندر نہیں ہوتے ہیں، تو کسی مسافت کی دوری کو بیان کرنے کے لیے 7 سمندر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس جملے کو بطور محاورہ استعمال کیا، یعنی فعمل من وراء البحار، تم چاہے سمندروں کے پار نیک کام کرو۔
مطلب یہ ہے کہ ہجرت کا مقام ایک ہے، اور ہجرت سے تم کتنی بھی دور رہو، یعنی مقام ہجرت سے کتنی بھی دور رہو، مثلا مدینہ منورہ یہ مقام ہجرت ہے۔ اب کوئی شخص اگر ملک شام میں ہے تو ہجرت سے وہ کافی دور ہے، تو مطلب یہ ہے کہ دور رہ کر بھی تم مقام ہجرت سے دور رہ کر بھی جو نیک کام کرو گے ان نیک کاموں کا اجر تمہیں دیا جائے گا۔ فإن اللہ لن یترک من عملک شیئا، کیونکہ اللہ تمہارے کسی عمل کو جو ہے یہ ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ حدیث ہم پڑھ لیے۔ پہلے حدیث کے حوالے سے ایک نقطہ جو ہے قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ ابتدائے اسلام میں حج فرض، جہاد یہ فرض تھا، ہجرت یہ فرض تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دی ہوا تو تمام اہل مکہ جو مسلمان مکے میں تھے ان سب کے اوپر ہجرت یہ فرض تھی۔ لیکن ایک اعرابی جب حضور سے ہجرت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اختیار دیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم ہجرت نہیں بھی کرو اور یہیں ٹھہر کے دین پر عمل کرتے رہو تو یہ بھی تمہارے لیے کافی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تشریعی اختیارات سے نوازا تھا، یعنی جس طریقے سے آپ کو تکوینی اختیارات حاصل تھے کہ آپ کائنات میں مخلوق میں جو ہے جس طریقے سے اپنے اختیار کو ظاہر فرماتے، مثلا چاند کے 2 ٹکڑے کرنا یا ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کرنا یا لکڑی کی شاخ کو جو ہے کہنا چاہیے تلوار بنا دینا یا انگلیوں سے چشمے ظاہر کر دینا، یہ تمام آپ کے اختیارات تھے۔ یہ تکوینی اختیارات ہوتے ہیں، یعنی چیز کی حقیقت کو بدل دینا۔ اب لکڑی ہے، اس کی حقیقت کچھ اور ہے، تلوار کی حقیقت کچھ اور ہے، تو آپ نے اپنے اللہ کے عطا کردہ اختیار سے آپ نے لکڑی کی صفت اور اس کی حقیقت کو تبدیل کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ کو تشریعی اختیارات حاصل ہیں، یعنی جو عام امت کے لیے احکام اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے تو آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ کسی ایک شخص کو ان احکام سے مستثنیٰ کر دیں۔ مثال کے طور پر سونا پہننا یہ ہر مرد کے لیے حرام ہے، لیکن جو ہے آپ نے جو ہے ایک صحابی کے لیے حضرت برا بن عازب، ان کے لیے آپ نے برا بن عازب کے لیے سونا پہننا آپ نے حلال قرار دیا۔ اسی طریقے سے جو ہے اور بھی مسائل ہیں کہ جن میں آپ نے ممنوعات کو جو ہے ممنوعات گویا کہ احکام سے بعض صحابہ کو خاص کر لیا۔ انہی میں سے یہ بھی ایک چیز ہے جیسے نوحہ ہے، نوحہ گری یہ شریعت میں حرام ہے، لیکن مسلم شریف کی روایت ہے کہ ام عطیہ ایک خاتون تھیں، ان کے لیے آپ نے جو ہے نوحے کی ان کو اجازت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے یہاں حدیث میں ہجرت اس وقت ہر مسلمان پر فرض تھی، لیکن ایک اعرابی نے جب آپ سے سوال کیا تو آپ ان کو ہجرت کے اس فرضیت سے آپ کو ان کو مستثنیٰ قرار دیا اور آپ نے فرمایا تم جہاں بھی رہو گے اللہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ تو یہ تیسرا والا ابھی آپ جو بولے وہ دوبارہ فرمائیے۔ مطلب تم جہاں بھی رہو، جی جو ہجرت کا مقام ہے وہاں اگر تم نے ہجرت کر کے نہیں پہنچے تو تم جہاں بھی رہو گے تمہارے اعمال کو اللہ ضائع نہیں فرمائیں گا، عمل کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ حدیث کا ایک مختصر مضمون تھا جو حاضر خدمت کیا گیا۔ اب جہاد سے متعلق کچھ مباحث ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جہاد کا لفظی معنی کیا ہے، دوسری چیز اس کا شرعی معنی کیا ہے۔ اس سلسلے میں جہاد کی لغت جو ہے جیم پہ زبر بھی آیا ہے اور جیم پر پیش بھی آیا ہے۔ جہاد اور جو ہے جہد بھی آیا ہے اور جہد بھی آیا ہے۔ اس کا معنی لغت میں ہے انتہائی مشقت اور انتہائی محنت کرنا۔ چنانچہ علماء لغت نے اس کا معنی ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے: بذل اقصى ما يستطيع الانسان من طاقته لنیل محبوب او لدفع مکروہ، یعنی انسان کا اپنی پوری طاقت کو خرچ کر دینا کسی پسندیدہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی ناپسندیدہ چیز کو دفع کرنے کے لیے۔ یہ جہاد کا معنی ہے لغت کے اندر، اہل لغت نے جہاد کا یہ معنی کیا ہے۔ اب اس معنی کے اندر آپ غور کیجئے، یہاں قتال کا لفظ نہیں ہے، لڑنے کا لفظ نہیں ہے، جنگ کرنے کا لفظ نہیں ہے، بلکہ صرف اتنا ہے کہ محبوب ترین چیز کو حاصل کرنے کے لیے اور ناپسندیدہ چیز کو اپنی ذات سے دفع کرنے کے لیے انتہائی درجے کی کوشش کرنا، یہ جہاد ہے
لفظی اعتبار سے، لغوی اعتبار سے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاد کے لیے لڑنا یہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ کبھی یہ کوشش مال سے ہوتی ہے، کبھی یہ کوشش جو ہے زبان سے ہوتی ہے، کبھی یہ کوشش وقت آنے پر جان دے کر کی جاتی ہے۔ یہ اس کا لفظی معنی تھا اہل لغت کے یہاں، اور اس کا ایک شرعی معنی ہے۔ اور شرعی معنی میں فقہائے اسلام کا کچھ جزوی اختلاف ہے۔ ہم یہاں پر جو ہے امام اعظم سے اور فقہ حنفی میں جو اس کی تعریف مروی ہے اس کو یہاں ذکر کرتے ہیں۔ شرعی معنی جو حناف کے نزدیک ہے وہ یہ ہے: بذل الوسع والطاقت بالقتال فی سبیل اللہ عز وجل بالنفس والمال واللسان وغیر ذلک۔ اس کا بھی تقریباً قریب وہی معنی ہے، یعنی اپنی طاقت اور اپنی کوشش کو بروئے کار لانا اللہ کی راہ میں قتال کر کے، نفس کے ذریعے، مال کے ذریعے، زبان کے ذریعے، اور اس کے علاوہ دوسرے ذرائع کے ذریعے، یعنی اللہ کے راستے میں اپنی پوری کوشش کو صرف کر دینا، یہ شرعی جہاد ہے، خرچ کر دینا۔ اچھا، جہاد کے کچھ اقسام ہیں۔ بنیادی طور پر جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک اقدامی جہاد اور ایک جو ہے دفاعی، یعنی ڈیفینس کی پوزیشن۔ اقدامی جہاد کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے کفاروں پر لشکر کشی کرنا۔ اب یہاں دو صورتیں ہیں، اگر وہ کفار ایسے ہیں جن کو اسلام کی دعوت پیش کی جا چکی ہے تو حملہ کرنے سے پہلے ان کو دعوت دینا مستحب ہے 2 مرتبہ، دوسری مرتبہ۔ اور اگر وہ ایسے کفار ہیں کہ جن کو اسلام کی دعوت پہلے نہیں پہنچی ہے تو حملہ کرنے سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا یہ ضروری ہے۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر اسلام قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ان سے جزیہ کا مطالبہ کیا جائے گا کہ جزیہ ادا کریں اسلامی ریاست کو۔ اگر وہ اس سے بھی انکار کریں تب جو ہے قتال کی طرف جائیں گے۔ یہ اقدامی جہاد ہے۔ اقدامی جہاد کا حکم جو شریعت میں ہے یہ فرض کفایہ ہے، یعنی مسلمانوں کے امیر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سال میں 1 مرتبہ، کم از کم 1 مرتبہ اسلامی لشکر کو سرحدوں پہ روانہ کرے، اور جو قومیں وہاں آباد ہیں ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی جائے، بصورت انکار ان سے جزیہ کا مطالبہ کیا جائے، اور اس سے بھی انکار کریں تو پھر لشکر کشی کی جائے۔ یہ اقدامی جہاد ہوا، یہ فرض کفایہ ہے، حملہ کرنا۔ اور جہاد کی ایک دوسری قسم ہے دفاعی جہاد۔ تو دوسری اس کی قسم ہوتی ہے دفاعی جہاد، یعنی دفاعی طور پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار و مشرکین کا لشکر اسلامی ریاست کی سرحدوں پہ آ کر کھڑا ہو گیا اور حملے کے لیے تیار ہے۔ ایسی صورت میں ان سے مقابلہ کرنا یہ فرض عین ہے، یہ فرض کفایہ نہیں ہے، یہ فرض عین ہے۔ اور یہاں پر جو ہے باضابطہ طور پر ان سے مقابلہ کیا جائے گا، اور یہ جہاد کی سب سے اعلیٰ ترین قسم ہے، اور اس جہاد سے کسی مسلمان کو پیچھے رہنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ البتہ یہاں پر کچھ اختلافات ہیں کہ انصار اس سے مستثنیٰ ہیں، صرف مہاجرین اس میں داخل ہیں، لیکن جو ہے مجموعی طور پر اگر خلاصہ کلام دیکھا جائے تو اس قسم کا دفاعی جہاد جو ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی نماز کی طرح یہ فرض عین ہوتا ہے۔ اب ایک چیز اور ہے، حالات حاضرہ میں اور دور حاضر میں جو لفظ جہاد کو بدنام کیا گیا ہے اور اس کی غلط تشریحات کی گئی ہیں، تو سب سے پہلے ہم جہاد کی حکمت کو بیان کر دیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جہاد کی مشروعیت لوگوں کو جان سے مارنے کے لیے نہیں ہوئی ہے، نہ ان کی املاک، ان کی جائیداد کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہوئی ہے، اور نہ اس کا مقصد جو ہے خوف اور دہشت پیدا کرنا ہے، نہ مال غنیمت حاصل کرنا ہے۔ بلکہ ایسی حدیثیں بھی آئی ہیں کہ جو شخص مال غنیمت کی طلب میں یا اپنی بہادری اور اپنی شہرت کی طلب میں میدان جنگ میں شریک ہوتا ہے تو اس کو جو ہے ثواب سے کوئی حصہ نہیں ملتا ہے۔ تو جہاد کا مقصد نہ اموال کی ہلاکت ہے، نہ جائیداد وغیرہ کی تباہی و بربادی ہے، اور نہ اس کا مقصد جو ہے مال غنیمت کا حصول ہے، اور نہ نام و نمود اور شہرت ہے۔ بلکہ جہاد کا مقصد اگر ہم بہت ہی جو ہے کم الفاظ میں اگر بیان کرنا چاہیں تو مختلف اس کی حکمتیں مختلف علماء نے اپنے اپنے انداز میں بیان کی ہیں۔ اگر ہم سب کا خلاصہ
پیش کرنا چاہیں تو اس کے لیے ایک جملہ یہ کافی موزون نظر آتا ہے، یہ کہ جہاد کا مقصد جو ہے حق کے غلبے کے لیے انتہائی درجے کی کوشش کرنا، حق کے غلبے کے لیے انتہائی درجے کی کوشش کرنا، یہ جہاد ہے۔ اب حق کا لفظ یہاں میں حکمتاً استعمال کیا کیونکہ حق سچ بھی حق ہے، اقامت صلاۃ یہ بھی حق ہے، اور زکوٰۃ کا نظام یہ بھی حق ہے، مدارس و مساجد کا نظام یہ بھی حق ہے۔ تو حق ایک ایسا لفظ ہے کہ آپ اس کو دور حاضر میں حکمتاً استعمال کر سکتے ہیں قتال کی جگہ پر، یعنی غلبہ دین حق کے لیے جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کو دور کیا جاتا ہے، اور جو فتنہ و فساد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے فتنہ و فساد کو جو ہے ایک جنگی طاقت سے اس کو زیر کیا جاتا ہے۔ تو جہاد کا مقصد جو ہے اللہ کی زمین پر اللہ کے بھیجے ہوئے حق کو غالب کر دینا، یہ جہاد کا مقصد ہے۔ کسی کو مارنا یہ جہاد کا مقصد نہیں۔ دوسری چیز، جہاد کے اندر آج کل کے زمانے میں مغرب نے خاص طور پر جہاد کے لفظ کو بدنام کیا، اور وہی چیز پھر ہمارے ملک کے اندر جو ہے آ گئی، اور یہاں کے لوگوں نے بھی جہاد کو دہشت گردی کا ہم معنی لفظ قرار دیا ہے۔ حالانکہ دہشت گردی میں خوف و ہراس پیدا کیا جاتا ہے، لوگوں کو مارا جاتا ہے اور املاک تباہ کیے جاتے ہیں، جبکہ جہاد میں ایسی کوئی خرابی نہیں ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ جہاد کے لفظ میں قتال ہونا یہ ضروری نہیں ہے، جنگ ہونا یہ ضروری نہیں ہے، ورنہ جو مکے میں آیتیں نازل ہوئی تھیں مکی دور میں، یعنی ہجرت سے پہلے، ان آیتوں میں سے ایک آیت ہے وَجَاهِدْهُمْ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے یعنی مشرکین، کفار و مشرکین سے بڑے درجے کا جہاد کیجیے۔ تو یہ آیت مکی ہے۔ اگر جہاد کا معنی قتل و غارت گری ہوتا، مارنا ہوتا، ہلاکت ہوتا، یا صرف تلوار اٹھانا ہوتا تو اس آیت کے نازل ہوتے ہی صحابہ تلواریں لے کے نکل جاتے تھے۔ حالانکہ پوری مکی زندگی میں کسی مسلمان کو بھی تلوار اٹھانا تو درکنار، مشرکین کا جواب زبانی طور پر جواب دینے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاد کو قتال میں منحصر کر دینا اور یہ کہنا کہ جہاد کا معنی لڑنا ہے، یہ بات غلط ہے۔ ورنہ مکی جتنی صورتیں نازل ہوئیں جہاد سے متعلق، ان تمام جتنی آیتیں نازل ہوئیں ان تمام آیتوں میں جہاد کا لفظ تو آتا ہے، لیکن ان آیتوں کے نزول کے بعد کسی صحابی نے تلوار کو نہیں اٹھایا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاد صرف جو ہے جنگ کرنے کا معنی مطلب نہیں ہے، جہاد کا مطلب صرف جنگ کرنا نہیں ہے۔ اچھا، اب دوسری بحث کو دیکھ لیجئے کہ جہاد کی قسمیں ہو گئیں، ایک دفاعی اور ایک اقدامی، دو صورتیں ہو گئی ہیں۔ جہاد کی حکمت بیان کر دی گئی۔ اب یہاں پر ایک تھوڑی سی اصولی بحث ہے۔ دفاعی اقدامی کا مطلب؟ اقدامی آگے بڑھ کر مقابلہ کرنا، اٹیک، دفاعی ڈیفینس کرنا۔ اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں سے ہمیں منع کیا، کچھ باتوں کا اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو۔ یہ مامور ایسے مامور ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، جیسے شراب مت پیو، جھوٹ مت بولو، زنا مت کرو، سود مت کھاؤ، ان کو منہیات بولتے ہیں۔ تو اصولیین کے پاس ایک بحث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا حکم دیتا ہے تو اس کے کرنے کے اندر حسن ہوتا ہے، خوبی ہوتی ہے، اور جب کسی کام کو اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی برائی اور قبح ہوتا ہے۔ اس برائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی شریعت میں وہ چیز، وہ کام کرنا منع کیا گیا اور جس چیز کے اندر حسن ہوتا ہے اس کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ بنیادی قانون ہے، کیونکہ اللہ حکیم مطلق ہے، اور فعل الحکیم لا یخلو من الحکمتی، یہ ایک ضابطہ ہے کہ حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔
تو اللہ نے اگر کسی چیز کا حکم دیا ہے تو اس کی حکم دینے کی حکمت ہوگی، اور کسی کام سے منع کیا ہے تو اس سے روکنے کی بھی حکمت ہوگی۔ تو ان دونوں قسم کی چیزوں میں علماء اصول نے غور کیا تو یہ قاعدہ نکالے کہ معمورات میں حسن ہوتا ہے، اس حسن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کرنے کا حکم دیتا ہے، اور منہیات میں برائی اور خرابی اور قبح ہوتا ہے، اس قبح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے روکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ معمور بھی کے اندر حسن ہوتا ہے۔ پھر معمور بھی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کچھ وہ معمور بھی ہیں جو حسن لعینہ ہیں، اور کچھ وہ معمور بھی ہیں جو حسن لغیرہ ہیں۔ مطلب جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ 5 احکام کو دیکھ لیجئے، یہ پانچوں بھی معمور بھی ہیں، لیکن ان میں سے سب حسن لعینہ ہی نہیں ہیں، بعض حسن لعینہ ہی ہیں، بعض حسن لغیرہ ہیں۔ اب اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، حسن لعینہ کیا ہوتا ہے اور حسن لغیرہ کیا ہوتا ہے۔ تو ایک وہ ہے کہ جس کے اندر بذات خود حسن نہیں ہے، دوسرے کی وجہ سے حسن پیدا ہوا ہے، اس کو حسن لغیرہ کہتے ہیں۔ اور ایک چیز وہ ہے جس کے اندر حسن موجود ہے، اس کو حسن لعینہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز اپنی ذات کے اعتبار سے حسن ہے۔ نماز کے اندر جو خوبی ہے وہ باہر سے نہیں آتی، کسی کے واسطے سے نہیں آتی، بلکہ خود بخود نماز کے اندر حسن ہے، تو نماز یعنی صلاۃ یہ حسن لعینہ ہی ہے۔ لیکن کچھ معمورات ایسے ہیں کہ جو حسن لغیرہ ہیں، یعنی ان کے اندر اپنی ذات کے اعتبار سے خوبی کمال نہیں ہے، بلکہ دوسرے کا واسطہ بننے کے لحاظ سے وہ حسن بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر وضو ہے، وضو اپنی ذات کے اعتبار سے اس کے اندر حسن نہیں ہے، بلکہ غور کیا جائے تو اس میں پانی کو صرف کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، اور اس کے مقصد کو دیکھا جائے تو ہاتھ پیر دھونے کا سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، صفائی حاصل ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے۔ تو وضو کے اندر اپنی ذات کے اعتبار سے حسن نہیں ہے، لیکن یہی وضو نماز ایک دوسری عبادت کا ذریعہ ہے، تو نماز کی وجہ سے وضو کے اندر حسن آ گیا، لہذا وضو کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے دیا۔ ٹھیک ہے، اب حسن لغیرہ ہی ہے وضو، نماز حسن لذاتی ہی ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ میں اپنے مال کا ایک حصہ، مقررہ حصہ نکالا جاتا ہے، تو ظاہری طور پر دیکھا جائے تو اس میں کوئی خوبی نہیں نظر آتی ہے کہ اپن محنت سے کمائیں اور اس کا ایک حصہ جو ہے دوسروں پر خرچ کر دیں، لیکن اس کے ساتھ حسن کیسے آیا کہ آپ جو مال بطور زکوٰۃ کسی غریب کو دیتے ہیں تو اس غریب کی مدد ہوتی ہے، تو اس کی مدد کے ذریعے زکوٰۃ کے اندر حسن آ گیا، لہذا زکوٰۃ یہ بھی حسن لغیرہ ہو گیا۔ تو حسن لغیرہ اسے کہتے ہیں جس کے اندر غیر کی وجہ سے حسن آئے۔ اب حسن لغیرہ کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نفس معمور بھی کے ادا کرنے سے، نفس معمور بھی کے ادا کرنے سے وہ چیز ادا ہو جائے، دوسری یہ ہے کہ معمور بھی کی ادائیگی سے وہ کام ادا نہ ہو بلکہ اس کے لیے مستقل کام کرنا پڑے۔ مثال کے طور پر وضو ہے، وضو حسن لغیرہ ہی ہے، لیکن صرف وضو کر لینے سے حسن پورا مکمل نہیں ہوگا، اور جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ وضو کے بعد ایک عمل جو نماز ہے وہ پڑھنے کے بعد یہ تمامیت پیدا ہوں گی، تمامیت یعنی مکمل ہوں گا۔ تو جس غیر کی وجہ سے حسن پیدا ہوا وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے اس وقت تک وضو کا پورا مقصد یہ حاصل نہیں ہوگا، یا پھر آپ نماز کے علاوہ جو ہے قرآن چھو رہے ہیں تو قرآن چھونے کے لیے بھی وضو ذریعہ ہے۔ تو وضو بذات خود کوئی عبادت نہیں، بلکہ فی ذات ہی اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر ٹھنڈک حاصل کرنا ہے، یا جو ہے تنظیف یعنی کہ بدن کو صاف رکھنا ہے، اعضاء کو صاف رکھنا ہے،
بلکہ اضاعت مال بھی اس کے اندر ہے. تو وضو میں جو حسن آیا وہ نماز کی وجہ سے آیا ہے. خزاعت مال، اضاعت مال، مال ضائع کرنا. تو پانی بھی چونکہ ایک مال ہے، بیچا جاتا ہے، فروخت کیا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے، وہ بھی ایک مال ہے. اور نماز کی وجہ سے اس کے اندر حسن آیا، اور نماز سراسر اللہ کی تعظیم اور اپنی بندگی کا اظہار ہے. لہذا وضو ایسا حسن لغیرہ ہے کہ وہ غیر وضو سے حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کو قصداً علیحدہ طور پر کرنا پڑے گا. یہ حسن لغیرہ کی ایک مثال ہو گئی. حسن لغیرہ کی میں نے دو قسمیں بتائیں. ایک تو یہ کہ جب معمور بہ کے یعنی نفس معمور بہ کو ادا کرنے سے ہی وہ ادا ہو جائے، اور دوسرے یہ ہے کہ اس کو ادا کرنے کے لیے مستقل طور پر کام کرنا پڑے. تو مستقل طور پر کام کرنا پڑے، اس کی مثال تو وضو ہے، اور اس کی مثال کہ معمور بہ کی ادائیگی سے ہی وہ ادا ہو جائے، اس کی مثال جہاد ہے. جہاد بھی حسن لغیرہ ہے. بذات خود اس میں کوئی خوبی نہیں، کوئی بھلائی نہیں، بلکہ عقلی طور پر دیکھا جائے تو اس میں بندوں کو عذاب سے دوچار کرنا ہے، اور تخریب بلاد ہے، یعنی اس کے اندر بستیوں کو ویران کرنا ہے، اس کی قبیل سے ہے یہ. لیکن جہاد کے اندر جو حسن پیدا ہوا وہ غیر کی وجہ سے ہوا. غیر کیا ہے؟ اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ کے دین کو بلند اور اللہ کے دین کی حمایت اور حفاظت کے لحاظ سے اس کی وجہ سے جہاد کے اندر حسن پیدا ہوا. لیکن یہاں غیر معمور بہ سے، یہ غیر یعنی نفس معمور بہ سے حاصل ہو جاتا ہے، یعنی جس کی وجہ سے یعنی اعلاء کلمۃ اللہ کی وجہ سے جہاد کے اندر حسن آیا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر کوئی دوسرا عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نفس جہاد سے ہی اعلاء کلمۃ الحق کا جو فائدہ ہے وہ حاصل ہو جاتا، الگ سے کوئی کام کرنا نہیں پڑتا ہے. جیسے وضو اور نماز کا تعلق تھا کہ نماز کی وجہ سے وضو میں حسن آیا، تو آپ کو علیحدہ سے وضو کرنا پڑیں گے، وضو کر کے پھر آپ کو نماز پڑھنی پڑیں گی. لیکن جہاد کا معاملہ ایسا نہیں ہے. جہاد کے اندر بذات خود کوئی خوبی نہیں تھی، بلکہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لحاظ سے اس کے اندر خوبی پیدا ہوئی، حسن پیدا ہوا. تو جس کی وجہ سے حسن پیدا ہوا جہاد کے اندر، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے علیحدہ سے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نفس جہاد سے ہی اللہ کے کلمے کی بلندی کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ دو قسمیں تھیں، اور اس کی تفصیلات جو ہیں نور الانوار جو فقہ حنفی کی طرز پہ لکھی گئی ہے، اور اصول فقہ کی معتبر ترین کتاب ہے، اور تمام مدارس اسلامیہ میں داخل نصاب ہے، اس کا مطالعہ کافی مفید ہے. تو اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ معمور بہ کے اندر حسن ہوتا ہے، اور بعض معمور بہ حسن لعینی ہوتے ہیں، بعض معمور بہ حسن لغیرہ ہوتے ہیں. جہاد ان معمور بہ میں سے ہے کہ جو حسن لغیرہ ہیں، اور اس حسن کو حاصل کرنے کے لیے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے قتال کے علاوہ یعنی جہاد کے علاوہ کوئی مستقل طور پر الگ سے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ نفس جہاد سے ہی اعلاء کلمۃ الحق کا جو فائدہ ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے. یہ ہو گیا صاحب جہاد سے متعلق. یہ چند باتیں تھیں جو حاضر خدمت کی، ان کا خلاصہ سن لیجیے. جہاد کا لفظی معنی ہے انتہائی درجے کی مشقت کرنا، اور جہاد کا شرعی معنی ہے کہ اپنی پوری کوشش اور طاقت کو اللہ کی راہ میں قتال کر کے خرچ کرنا. کبھی یہ مال کے ذریعے ہوگا، کبھی جان کے ذریعے ہوگا، اور کبھی زبان کے ذریعے ہوگا، کبھی دوسرے ذرائع کے ذریعے ہوگا. جہاد کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک اقدامی صورت ہے، اور کبھی قلم کے ذریعے، کبھی قلم کے ذریعے بھی ہوں گا. جو ہے جہاد کی دو صورتیں ہیں، اقدامی جہاد اور دفاعی جہاد. اقدامی جہاد یہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے، اور دفاعی جہاد یہ فرض عین کے درجے میں ہے. اور جہاد کا مقصد جو ہے تعذیب عباد یا جو ہے تخریب بلاد یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے. پھر معمور بہ کی دو قسمیں، حسن لعینی، حسن لغیرہ. حسن لعینی بعض معمور بہ ہیں، اور حسن لغیرہ بعض معمور بہ ہیں. جہاد ان معمورات میں سے ہے جو حسن لغیرہ ہیں، اور جہاد کے اندر جو حسن آیا وہ اعلاء کلمۃ الحق کی وجہ سے آیا ہے. اور یہ ایک ایسا مقصد ہے جو نفس جہاد سے حاصل ہو جاتا ہے، مزید کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے. یہ بات ختم ہو گئی. اب ایک بحث اور ہے کہ جہاد کی فرضیت کے حوالے سے جہاد کا حکم. پہلے یہ ذہن میں رہے
کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و احسان اس امت پر یہ رہا کہ تمام احکام شرعیہ کو بیک وقت نازل نہیں کیا گیا، بلکہ تدریجاً آہستہ آہستہ وقت ضرورت جو ہے احکام کو نازل کیا گیا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی حکم کو مختلف اوقات میں مختلف درجات میں اس کی فرضیت بیان کی گئی، جیسے مثلا شراب ہے، بیک وقت ایک دم حکم اس کی حرمت کا نہیں اتارا گیا، پہلے کہا گیا حالت نماز میں پہلے شراب کی برائی بیان کی گئی، یہ بری چیز ہے، پھر حالت نماز میں شراب سے روکا گیا، پھر جب مسلمان اور پختہ ہو گئے تو براہ راست جو ہے شراب کی حرمت کا قطعی حکم نازل کر دیا گیا۔ تو دو صورتیں یہاں پہ، ایک تو یہ کہ پوری شریعت کے احکام ایک ساتھ ہمیں نہیں دیے گئے، دوسری صورت جو احکام ہم پہ فرض کیے گئے ان میں بھی بعض ایسے ہیں جو بیک وقت فرض نہیں کیے گئے، یعنی ایک ہی حکم کئی مرحلوں میں فرض کیا گیا، جبکہ اس کے بندے مقابل جو دوسری شریعت تھی دنیا میں، اور یہ بات ذہن میں رہیں کہ اللہ تعالیٰ دو ہی شریعتیں نازل کیا ہے آج تک، ایک شریعت موسوی اور ایک شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ 4 بڑی آسمانی کتابیں اتری، ان میں صاحب جو شریعت ہے وہ صرف 2 ہیں۔ شریعت کہتے ہیں اللہ کے اس دستور کو جس میں پوری زندگی کے احکام موجود ہوں، یہ چیز صرف توریت کے اندر تھی یا پھر قرآن مجید کے اندر ہے۔ باقی جو کتابیں ہیں ان میں مکمل شریعت اللہ تعالیٰ نازل نہیں فرمایا ہے۔ اس کی میں تھوڑی سی یہاں وضاحت کر دیتا ہوں۔ پہلے یہ ذہن میں رہے کہ انبیاء و مرسلین کی جو مجموعی تعداد ہے وہ اتنی ہے جتنی حجۃ الوداع میں حضور کے صحابہ تھے، 1,24,000 یا کم و بیش۔ رسولوں کی تعداد اتنی ہے جتنے صحابہ میدان بدر میں حضور کے ساتھ تھے، یعنی 313 رسول ہیں، اور ان رسولوں میں 5 اولو العزم ہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 رسولوں میں جو ہیں 4 کتابیں آئی ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صحیفوں کا تذکرہ آتا ہے، فی صحف ابراہیم و موسیٰ، لیکن جو صحیفے حضرت ابراہیم پر نازل کیے گئے تھے ان صحیفوں میں کوئی مستقل شریعت موجود نہیں تھی، اور حضرت نوح جو اولو العزم رسولوں میں سے ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید میں غالباً کسی صحیفے کا، کسی کتاب کا کوئی تذکرہ نہیں آیا ہے۔ تو پتہ چلا نوح علیہ السلام کے پاس سرے سے کوئی صحیفہ ہی نازل نہیں کیا گیا۔ حضرت ابراہیم کے اوپر صحائف نازل ہوئے لیکن ان کے اندر مستقل شریعت موجود نہیں تھی۔ اب بچیں 4 کتابیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ ان 4 کتابوں میں شریعت صرف 2 میں بیان کی گئی ہے، قرآن میں اور توریت میں۔ انجیل اور زبور یہ دونوں کتابیں دراصل توریت کا ضمیمہ تھیں، یعنی زبور کے اندر اللہ کی حمد اور مناجات اس قسم کے مضامین تھے، اور انجیل کے اندر وعظ و نصیحت اور حکمت کی باتیں تھیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن نقل کرتا ہے، قد جئتکم بالحکمہ، میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں۔ تو پتہ چلا انجیل اور زبور یہ دونوں مستقل شریعت والی کتابیں نہیں تھیں، بلکہ یہ توریت کے ضمیمے کے طور پر نازل کی گئی تھیں۔ اور اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی بعثت کا اعلان کیا تو انہوں نے وہاں یہ چیز نہیں بیان کی کہ میں مستقل شریعت لے کر آیا ہوں، بلکہ یہ کہا کہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ میری 2 ذمہ داریاں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں توریت کی تصدیق کروں، اور دوسرے یہ ہے کہ آنے والے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دوں۔ تو صاحب شریعت وہ ہوتے ہیں جو اپنی شریعت کو نافذ کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شریعت کو نافذ نہیں کیا، بلکہ توریت کی جو شریعت تھی اسی کو گویا کہ آپ نے مزید جو ہے تجدید کے ساتھ اور مزید نکھار کے ساتھ اسی شریعت کو دنیا میں نافذ کرنے کی آپ نے کوشش کی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ 2 ہی کتابیں ہیں جن میں شریعت بیان کی گئی، قرآن اور توریت، اور 2 ہی رسول ہیں جو صاحب شریعت اور صاحب کتاب ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور اب توریت میں اور قرآن میں فرق کیا ہے، یہ فرق سمجھانے کے لیے میں نے یہ مقدمہ باندھا تھا۔ توریت بیک وقت عطا کی گئی ایک ساتھ اور کتابی شکل میں دی گئی، قرآن مجید بیک وقت نازل نہیں کیا گیا،
اور نہ کتابی شکل میں دیا گیا۔ تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ توریت ایک ہی دن میں دے دی گئی۔ دوسرا فرق، توریت ہاتھ میں دی گئی، قرآن حضور کے سینے پر اتارا گیا۔ یہ دو بنیادی فرق ہوگا۔ اس کے بعد توریت جب ایک ساتھ ان کی امت کو دی گئی تو پوری شریعت کے احکام ایک دم امت کے سامنے آ گئے، گھبرا کے انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن حضور کی امت کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی امت کے لیے ایک ساتھ نہیں دی گئی، آہستہ آہستہ وقت ضرورت آیتیں اترتی گئیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ نازل ہوئیں۔ تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ امت نے کسی بھی حکم کا انکار نہیں کیا۔ اگر ساری شریعت ایک ساتھ اتر دی جاتی تو ہو سکتا ہے ہمارا بھی وہی حال ہوتا جو بنی اسرائیل کا ہوا۔ دوسری چیز یہ کہ ان کو جو حکم دیا جاتا تھا، ایک حکم یعنی پوری شریعت ہی ایک بار اتار دی گئی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی وہ تدریجاً دی گئی، اور کبھی کبھی ایسا ہوا ایک ہی حکم کو کئی مرحلوں میں فرض کیا گیا۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی جہاد بھی ہے۔ جہاد کا حکم ایک دم نازل نہیں ہوا، بلکہ تدریجاً نازل ہوا۔ سب سے پہلے کیا حکم دیا گیا؟ ہجرت کرو۔ ہجرت یہ جہاد کا مقدمہ تھا، ہجرت کرو۔ اور جہاد کا مقدمہ تھا ہجرت، مطلب مکے سے جب ہجرت کریں گے جبھی جہاد کر سکتے ہیں۔ تو جہاد میں بھی وطن چھوڑنا پڑتا ہے، ہجرت میں بھی وطن چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو ابتداً جو ہے آپ کو صرف تبلیغ دین، انذار اور صبر علی الاذیت کا حکم تھا۔ مطلب آپ دین کی تبلیغ کیجئے، دین کا پیغام پہنچائیے۔ اگر کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، اس پر صبر کیجئے اور لوگوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیے، یہ حکم تھا۔ 70 سے زیادہ آیتیں جو نازل ہوئیں اور اس میں مقابلہ کرنے سے روکا گیا ہے۔ ہجرت سے پہلے 70 آیتیں ایسی نازل ہوئیں جن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کرنے سے روکا ہے۔ ہجرت کے بعد آپ کو جہاد کی اجازت دی گئی، لیکن ابتداً دفاعی جہاد کی اجازت دی گئی، دفاعی کارروائی کرو۔ اور اس کا ثبوت ہے قرآن کی ایک آیت سے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دفاعی جہاد کی اجازت عطا فرمائی، اور یہ سب سے پہلی آیت تھی جو اجازت جہاد کے بارے میں، اجازت قتال کے بارے میں نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد بھی ابتداً جو ہے جنگ کرو بول کے حکم نہیں تھا، پھر یہ حکم دیا گیا کہ اشہر حرام کے علاوہ جنگ کرو۔ ابتداً ہجرت، دوسرے درجے میں دفاعی جنگ۔ دفاعی جنگ میں حملہ کیا نہیں جاتا ہے، حملے کا مقابلہ یعنی روکا جاتا ہے، خود بڑھ کے حملہ نہیں کیا جاتا ہے۔ تیسرے درجے میں یہ کہا گیا کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ اب یہاں پر وقت متعین کر دیا گیا، قتال کا حکم تو اترا، لیکن یہ فرمایا کہ ان اشہر حرام میں قتال نہیں کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد 2 ہجری میں جہاد کا علی الاطلاق حکم نازل کر دیا گیا۔ تو جہاد بھی انہی احکام میں سے ہے جو اس امت پر بتدریج نازل کیے گئے ہیں، اور یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت اور اس کی عنایت ہے، ورنہ ہمارا بھی وہی حال ہوتا تھا جو بنی اسرائیل کا ہوا ہے۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اللہ میں عطا فرمایا۔ جی، اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے ہی جی یہ آسانیاں ہمیں اور ساری امت کو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو اس باب سے متعلق بطور افادہ آپ کی خدمت میں حاضر کر دی گئیں۔ اب جو ہے ابو داؤد شریف کی ایک حدیث کو ہم پڑھ چکے ہیں، دوسری حدیث سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب میرا ایک سوال، اس میں 2 سوال ہیں میرے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 ہی شریعت اتاری گئی،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت یعنی نازل کرنے سے پہلے، اتاری جانے سے پہلے، تو دیگر انبیاء علیہ السلام، دیگر جو رسول پیغمبر نبی جو تشریف لائے، تو پھر ان کی پھر یعنی ان پر جو صحیفے نازل ہوئے ہیں اور ان صحیفوں پر جو امت کو عمل کروایا گیا، تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ شریعت کہیں گے، احکام کہیں گے، یا مسائل کہیں گے؟ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بعد میں تشریف لائے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انبیاء تشریف لائے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کریں گے، جب تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت یعنی آپ اس وقت مبعوث نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت چلی. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو ہزاروں پیغمبر، انبیاء، مرسلین جو گزرے ہیں، پھر ان کی امتوں میں جو نصیحتیں کی گئی ہیں، تو اس کو شریعت کہیں گے یا پھر کیا کہیں گے؟ میں کتاب شریعت کی بات کیا. جو کتابیں نازل، صحیفے نازل ہوئی، ان میں مکمل شریعت نہیں تھی. ہر نبی کے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، جتنے انبیاء دنیا میں آئے، جتنے رسول آئے، لیکن سارے نبی صاحب کتاب اور صاحب شریعت نہیں ہوئے ہیں. یہ بولنے کا مقصد ہے. کتاب ہے. جی جی صاحب کتاب ہونا الگ ہے اور صاحب شریعت ہونا الگ ہے. جی. ہر نبی نے اپنی امت کو اسی وحی کی روشنی میں تعلیم دی جو وحی اللہ تعالیٰ نازل فرماتا تھا. یعنی کمپلیٹ کتاب کی شکل میں. ہاں، کتابی شکل میں جو شریعت دی گئی وہ 2 رسولوں کو دی گئی ہے. جی. اور یہ اولو العزم میں سے 2 رسول ہیں، ایک حضرت موسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے اب حدیث پاک کو پڑھ لیں گے. 2468 نمبر حدیث کا ہے یہ. حدثنا ابو بکر و عثمان ابن ابی شیبہ، یہ دونوں ابو شیبہ کے بیٹے ہیں. قال، ان دونوں نے کہا، حدثنا شریک عن المقدام بن شریح عن ابیہ قال سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عن البداوتی، میں نے حضرت عائشہ سے بداوت یعنی صحرا نوردی کے بارے میں پوچھا، جنگلوں میں جانے کے بارے میں، خلوت نشینی کے بارے میں پوچھا. فقالت، تو انہوں نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبدو الی ہذہ الطلاع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان گھاٹیوں کی طرف تشریف لے جاتے تھے. مطلب کچھ پہاڑیوں کی طرف حضرت عائشہ نے اشارہ کیا اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان پہاڑیوں میں تنہائی اختیار کرنے کے لیے، خلوت نشینی کے لیے جایا کرتے تھے. وَإِنَّهُ أَرَادَ الْبَدَاوَةَ مَرَّةً، پھر ایک مرتبہ کا واقعہ بیان کیا. ایک ہی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحرا نوردی کے لیے فلاں مقام کی طرف گئے. فَأَرْسَلَ إِلَيَّ نَاقَةً مُحَرَّمَةً مِّنْ إِبْلِ الصَّدَقَةِ، تو ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ویرانے کی طرف، ان ٹیلوں کی طرف تشریف لے گئے تو آپ نے میرے پاس ایک غیر تربیت یافتہ اونٹنی کو بھیجا جو صدقے کی اونٹنیوں میں سے تھی. فقال علی، اور فرمایا، یا عائشۃ ارفقی، اے عائشہ ارفقی، اس کے ساتھ نرمی اختیار کرو، اس اونٹنی کے ساتھ. فإن الرفق لم یکن فی شیء، کیونکہ جس چیز میں بھی نرمی ہوگی، قط الا زانہ، وہ اسے آراستہ کر دے گی. فإن الرفق لم یکن فی شیء قط، کیونکہ نرمی کسی بھی چیز کے اندر نہیں ہوگی مگر اسے جو ہے آراستہ کر دے گی. ولا نزع من شیء قط الا شانہ، اور جس چیز سے الگ ہو جائے گی نرمی، ولا نزع من شیء قط، اور جس چیز سے بھی نرمی دور ہو جائے گی، الگ ہو جائے گی، الا شانہ، تو اسے وہ عیبدار بنا دے گی. یہ حدیث پاک دراصل باب کی مناسبت سے یہاں ذکر کی گئی، چونکہ صاحب کتاب نے باب میں 2 چیزوں کا تذکرہ کیا تھا. ایک چیز تو ہجرت اور دوسری چیز جو ہے البداوہ یعنی خلوت نشینی اختیار کرنا. تو ایک حدیث ہجرت کے متعلق بیان کر دی اور دوسری حدیث جو ہے صحرا نوردی کے متعلق یہاں بیان کر دی گئی. اب آگے کا باب دیکھ لیجیے. حدیث نمبر باب نمبر 2، باب فی الہجرتی
حل انقطعت، یہ باب ہے اس بارے میں کہ کیا ہجرت منقطع ہو چکی ہے، یعنی ختم ہو چکی ہے۔ حدیث نمبر 2479، حدثنا ابراہیم بن موسى رازی اخبرنا عیسیٰ عن حریز ابن عثمان عن عبد الرحمن ابن ابی عوف عن ابی ہند عن معاویہ قال، حضرت معاویہ نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، لا تنقطع الحجرۃ حتی تنقطع التوبہ، ہجرت ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ توبہ ختم نہ ہو جائے، یعنی جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک ہجرت بھی جاری رہے گی۔ ولا تنقطع التوبۃ حتی تطلع الشمس من مغربها، اور توبہ نہیں بند کی جائے گی، توبہ ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ تو یہاں دو چیزیں بیان کی، ہجرت اس وقت تک جاری رہے گی جب تک توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا، اور توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک سورج مشرق سے نکلتا رہے گا۔ تو گویا کہ ہجرت اس وقت تک جاری رہے گی جب تک مشرق سے سورج نکلتا رہے گا، جب مغرب سے سورج نکل جائے گا تو ہجرت بند ہو جائے گی۔ یہ گویا کہ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرب قیامت تک مسلمان ہر دور میں دین کی حفاظت کے لیے یا دین کے غلبے کے لیے یا دین کو قائم کرنے کے لیے ایک مقام سے دوسرے مقام تک ہجرت کرتے رہیں گے۔ تو اس حدیث پاک کا یہ مطلب ہوا کہ ہجرت یہ جاری رہے گی، ہجرت ختم نہیں ہوگی۔ ہجرت کہاں سے کی جاتی ہے؟ دارالحرب سے، یعنی دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کا یہ سلسلہ جاری رکھا جاتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں جس ہجرت کا تذکرہ آیا، ایک ہجرت تو وہ ہے جو پہلے ہم نے ذکر کی اس باب کے آغاز میں، وہ ہجرت فرض تھی، مکہ مکرمہ سے مدینے کی طرف، تو ہجرت من مکہ الی المدینہ تھی، یہ ہجرت فرض تھی۔ لیکن یہاں پر ابھی جو حدیث ہم پڑھے، اس حدیث میں جس ہجرت کا تذکرہ ہے یہ ہجرت مندوبہ ہے، یعنی یہ مستحب ہجرت ہے، وہ واجب ہجرت تھی۔ لہذا فتح مکہ کے بعد جو ہجرت کا وجوب تھا، یعنی واجب درجے کی جو ہجرت تھی، اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، لیکن استحباب یہ باقی رہے گا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب اسریٰ 50 نمازیں عطا کی گئیں، اس کے بعد تخفیف کی گئی اور 5 رکھی گئیں، تو باقی جو 45 نمازیں ہیں ان کی فرضیت اللہ تعالیٰ ختم کر دیا، لیکن ان کا استحباب آج بھی باقی ہے۔ یہ صلاۃ اوابین ہے، چاشت کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، اور مختلف قسم کی جو نفلی عبادتیں، یہ سب انہی 50 میں سے ہیں کہ جو پہلے فرض کی گئی تھیں، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معروضی پر اللہ تعالیٰ 5 کی فرضیت باقی رکھا، باقیوں کی فرضیت ختم کر دیا۔ اسی طریقے سے ہجرت جو واجب کے درجے میں تھی، یعنی فرض کے درجے میں تھی، اور یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے، فقہا جب واجب کا لفظ بولتے ہیں تو عموماً اس سے فرض مراد ہوتا ہے۔ اصول کی جتنی کتابیں ہیں اس میں فرض کا لفظ بہت کم آتا ہے، واجب کا لفظ ہی آتا ہے۔ تو مکے سے مدینہ کو جو ہجرت تھی وہ واجب تھی، وہ منسوخ ہو گئی، لیکن نفلی طور پر اور استحباب کے طور پر یہ ہجرت قرب قیامت تک جاری رہے گی۔ یہ حدیث پاک کا مضمون مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد کی حدیث کو دیکھ لیجیے، حدیث نمبر 2480، حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا جریر عن منصور عن مجاہد عن ابن عباس عن طاؤوس عن ابن عباس قال، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا، کیا؟ لا ہجرت، لا ہجرت، اب کوئی ہجرت نہیں، یعنی اب ہجرت باقی نہیں رہی۔ اب اس حدیث میں دیکھیے، اوپر کی حدیث ابھی ہم پڑھے تو حضور فرمائے لا تنقطع الحجرت حتی تنقطع التوبۃ،
اس کا خلاصہ یہی تھا کہ قرب قیامت تک ہجرت کا سلسلہ جاری رہے گا. اور اس حدیث میں حضور نے صاف ارشاد فرمایا لا ہجرتا، یعنی ہجرت ختم ہو چکی ہے. تو اس حدیث میں ہے ہجرت جاری رہے گی، اس میں ہے ہجرت ختم ہو چکی ہے. تو ان دونوں کے درمیان تطبیق یہی طریقے سے کی جائے گی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ فتح مکہ کے موقع پہ جس ہجرت کو آپ نے منع کیا تھا وہ واجب ہجرت تھی، اور پہلی حدیث میں جس ہجرت کے تسلسل کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ مستحب درجے کی ہجرت تھی. یعنی جیسی ہجرت مکے سے مدینے کی طرف کی گئی وجوب کے درجے میں، یہ ہجرت منسوخ ہو گئی ہے، لیکن استحباب کی جو ہجرت ہے وہ قرب قیامت تک یہ باقی رہے گی. ہاں حضور نے فرمایا لا ہجرتا، اب کوئی ہجرت نہیں، اب ہجرت باقی نہیں رہی. ایسے کرنا، کوئی ہجرت نہیں، اب ہجرت باقی نہیں رہی. ولیکن، لیکن جہاد، ولیکن جہاد و نیت، لیکن جہاد اور نیت یہ دو چیزیں جاری رہیں گی. وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، اور جب تم سے جہاد کے لیے نکلنے کو کہا جائے تو تم نکلو. اس حدیث پاک کے آخری جملے پہ غور کیجیے. ہجرت باقی نہیں رہی، بات ختم ہو گئی. ولیکن جہاد و نیت، لیکن جہاد اور نیت یہ دونوں چیزیں باقی ہیں. مطلب کیا ہوا؟ جہاد باقی ہے، ہجرت باقی نہیں ہے. یعنی ہجرت جو کہ ایک عظیم الشان عمل ہے اور اجر عظیم کا موجب ہے، وہ تو اب باقی نہیں رہا. لیکن جو آخرت کو طلب کرنے والا ہے اور ثواب کی طلب رکھتا ہے اس کے لیے دوسرے بڑے بڑے اعمال ابھی بھی موجود ہیں، جیسے جہاد ہے، اور دوسرا کام کیا ہے؟ ہر عمل کے اندر اخلاص. یہ دو کام باقی ہیں. جہاد بھی در حقیقت ایک طریقے کی ہجرت ہے، اور ہجرت میں نیت کا بھی دخل ہوتا ہے. تو ظاہر یہی ہے کہ اس حدیث میں جس ہجرت کی نفی کی گئی ہے وہ ہجرت مکے سے مدینے والی ہے. لہذا اس حدیث میں، پہلی کی حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہے. اور نیت کا جو قول کیا گیا یہاں پر، یعنی جہاد اور نیت ہے، تو مطلب نیت بھی بہت اہم ترین چیز ہے. جس عمل کے اندر نیت خراب ہو جائے تو وہ عمل خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ عمل کے ثواب کا، اس کی قبولیت کا جو دار و مدار ہے وہ نیت کے اوپر ہی ہوتا ہے. اس لیے جو ہے نیت کو بھی اس میں دخل ہے. وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، آگے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں جہاد کو نکلنے کے لیے کہا جائے تو پھر تم نکلو. ایک حدیث پاک اور ہے اسی باب کی، اس کو بھی ہم جو ہے پڑھ لیتے ہیں. حدیث نمبر 2481. حدثنا مسدس حدثنا یحییٰ عن اسماعیل بن ابی خالد حدثنا عامر قال اتى رجل عبد اللہ ابن عمر وعنده القوم، ایک شخص عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اور ان کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. حتی جلس عندہ، یہاں تک کہ وہ آنے والا شخص حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس بیٹھ گیا. فقال، اور اس نے کہا اخبرنی بشیء، مجھے کچھ ایسی چیز بتائیے سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے حضور سے سنی ہو. فقال، تو انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان کامل وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ کی اذیت سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ سکیں. والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، اور مہاجر حقیقت میں وہ ہے جس نے اللہ کی منع کردہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیا ہو. اب اس میں وہ تمام برے اعمال آ گئے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. تو حقیقی ہجرت یہ ہے کہ انسان ان تمام برے کاموں کو چھوڑ دے جن کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.